سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، زوڈیا کنسلٹنٹ ہیں۔ ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھنا آج ہم نے یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کچھ ایسے سٹارز ہوتے ہیں جو جتنی بھی محنت کر لیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، اور کچھ لوگوں کے ایسے سٹارز ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کم محنت کرتے ہیں یا محنت نہیں بھی کرتے تو ان کا سٹار جو ان سے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان کو خود بخود ارننگ یہ وہ ہر چیز میں ان کو کامیابیاں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی کون سے ایسے سٹارز ہیں جو کام نہ بھی کریں اور کام کریں، اور ان کا کس طرح کی پوزیشن ہو جائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ اچھا سر، کچھ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ سٹارز ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ وہ محنت کم کرتے ہیں اور ارن زیادہ کرتے ہیں، یعنی کہ قسمت کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ محنت کر لیں، جتنا مرضی وہ اپنا کیا کہتے ہیں انرجی لگا لیں، طاقت لگا لیں، مگر وہ اس طرح سے ارن نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں بھائی جان اللہ نے ہر کسی کو ایک خاص انرجی دی ہے، آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں یہ آپ کی سکسیس کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے آپ کو کیپیسٹی دی ہو اور آپ اس کو جو ہے وہ یوٹیلائز نہ کریں اور پھر آپ کامیاب ہو جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی اپنی کسی نہ کسی کیپیسٹی کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ناکام ہوتے ہیں وہ بھی اپنی کسی نہ کسی کیپیسٹی کو نہ یوز کرنے کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اللہ نے کسی کو کمی نہیں دی، کسی کو کوئی مدد زیادہ نہیں دیا، سب کو برابر دیا۔ جیسے بارش جو ہے وہ اگر سیپ کے منہ میں جاتی ہے تو وہ موتی بنتی ہے، وہی بارش کا قطرہ جوہر میں جاتا ہے تو گندگی بنتا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں محنت کرتے ہیں نہیں ملتا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت کم کرتے ہیں مل جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ ایک تو لک ہوتی ہے، دوسرا ان کی سپورٹ ہوتی ہے، تیسرا یہ جو انرجی پیٹرن کائنات کا ہے جسے ہم زوڈیک انرجیز کہتے ہیں، یا سولر سسٹم کی جو انرجیز ہیں وہ انسان کے اوپر کیسے اثر کرتی ہیں، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ایک انرجی کا سسٹم چل رہا ہے تو جس دن بھی وہ پیدا ہوتا ہے اس دن جو انرجی ہوتی ہے وہ اس کی زندگی کے اوپر بڑا اہم رول پلے کرتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر ہم لوگ جو اپنی ناکامیاں ہوتی ہیں نا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو ایک چیز یاد رکھیے، اللہ کبھی بھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اسی کے ساتھ کوئی دوسرا دروازہ اللہ نے آپ کے لیے کھولا نہ ہو۔ پرابلم وہاں آتی ہے جب آپ پہلے دروازے کے پاس بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ ہائے ساڈے نال کی ہو گیا، اور دوسرے دروازے کو کھوجتے نہیں ہیں۔ مایوسی۔ اور اسی لیے جو ہے وہ مایوسی میں جو لوگ دل لگا بیٹھتے ہیں اور پھر مایوسی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر کیپیسٹی نہیں رہتی، آگے بڑھنے کی لگن نہیں رہتی، وہ ان کے اندر کہ جی ساڈے نال تے انج ہی ہو گیا، اسی تے انج ہی کرنا ہے، تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ کام ضرور کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ اس سے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ وہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تیسرا چوتھا، ان کو انرجیز مل جاتی ہیں اور وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں جو انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، نہیں، اللہ نے سب کو برابر دیا، یوٹیلائزیشن اس کی۔ اب مختلف سٹارز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ خاص کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز اللہ نے رکھ کے بھیجی ہے، تو ان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو کینسر جو ہے اس سٹار کے لوگ زیادہ تر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو ان کی لک بڑی اچھی ہوتی ہے، مطلب میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ جی فلاں سٹار کے ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کس وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں، اصل وجہ ان کی کیا۔ ایک تو ان کی لک ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ خوش قسمتی کے علاوہ ان کے اندر سے پازیٹیو وائبس ہوتی ہیں، یہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتے ہیں، مایوسی کے قریب نہیں جاتے، ایک آپشن بند ہوتی ہے دوسری کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے اندر پلاننگ بڑی اچھی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ اتنے مثبت لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات قسمت ان سے ہٹنا بھی چاہے تو یہ ہٹنے نہیں دیتے۔ یہ اتنے زیادہ محنت سے قسمت کا راستہ بناتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کو خوش قسمتی سے ملتا ہے، اور زیادہ تر ان کو جو ملتا ہے وہ ان کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے، ان کے اندر پازیٹیو وائبس ہوتی ہیں۔ یہ گلے شکوے نہیں کرتے، شکایتیں نہیں کرتے، تو وہ جو وقت انہوں نے اپنی شکایتوں کے لیے ضائع کرنا ہوتا ہے، یہ اپنے اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ جڑے ہوتے ہیں ڈیوینٹی سے، اللہ سے، تو یہ کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب دوسرا سٹار ہے ورگو۔
اب ورگو کا ڈائنامکس جو ہے وہ ورگو کی ڈائنامکس ان سے بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ لوگ قسمت سے زیادہ محنت کو ترجیح دیتے ہیں, یہ محنت کرتے ہیں, اور یہ جو لوگ ہیں یہ سب سے زیادہ ان کی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑے اچھے منصوبہ ساز ہوتے ہیں, پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ ایک ایک چیز کو پلان کر کے چلتے ہیں, یہ سال پلان کرتے ہیں, یہ مہینے پلان کرتے ہیں, یہ ہفتے پلان کرتے ہیں, یہ دن کے شروع میں پلاننگ کرتے ہیں. اور یہ جو ان کی پلاننگ ہے یہ ان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے, کیونکہ یہ ویل پلانڈ ہوتے ہیں. اور دوسری جو ان کے اندر سب سے بڑی انرجی جو ان کو طاقت دیتی ہے کہ یہ لاسٹ راؤنڈ تک لڑتے ہیں. ان کے اندر عزم, ان کے اندر جو ہے وہ ایک انرجی ہوتی ہے کہ یہ ہار نہیں مانتے, مشکل سے مشکل حالات میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اوپر کوئی ایک اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے, یا ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی روحانی امپیکٹ ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے ان کو کوئی سین وائس جو ہے وہ کھڑا کری ہوتی ہے کہ آگے بڑھو, راستہ مل جائے گا. تو یہ اگر اپنی آواز کو سنتے رہیں, اپنے انر سینس کو سنتے رہیں, تو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کی کامیابی کو یقینی بنانے میں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ان کا عزم, ایک ان کی تیاری بڑی زبردست کرتے ہیں. یہ تیاری ایسی کرتے ہیں کہ یہ کامیابی کی طرف ان کو وہ یقیناً لے جاتی ہے, حالات ان کے اچھے ہوتے ہیں. تیسرا سٹار جو کامیاب ہوتا ہے وہ ہے لیو. اس کی ڈائنامکس بھی ان دونوں سے ڈفرینٹ ہے. وہ ان کے یہ ہے کہ ان کا سوشل سرکل اور ان کے مخلص لوگ ان کی انرجی اور طاقت بنتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ کامیابی خود سے حاصل نہیں کرتے, یہ اپنی کامیابیوں میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ٹیم کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں. میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ پہلے کچی اینٹوں سے یہ پکی جو ہے اینٹیں بناتے ہیں, اور پھر اینٹوں سے قلعہ تعمیر کر کے وہاں رول کرتے ہیں. یہ لوگ بہت بورن لیڈرز ہوتے ہیں, اپرچونٹیز ان کے پاس آتی ہیں, اور وہ ساری اپرچونٹیز کو چونکہ خود ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے تو یہ اپنے ساتھ ٹیم رکھتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتے ہیں. اور وہ سارے لوگ جو ہے وہ ان سے بڑے لائل ہوتے ہیں, اور یہ ان سے بڑے لائل ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بڑا دھیان رکھتے ہیں. فیصلہ لینے کی ان کے اندر قوت ہوتی جی, لیڈرشپ کوالٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں. نیچرل ایچ آر ایم, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, نیچرلی ان کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے. یہ لوگوں کو کہاں ڈپلوائے کرنا ہے یہ بہت اچھا جانتے ہیں. یہ لیڈنگ رول پہ بہت اچھے ہوتے ہیں. عموماً آپ نے دنیا کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ لیوز ہیں. کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے ایک تو تعلق جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ جس کے اوپر ٹرسٹ کر لیں تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ لوگ بڑے لائل ہوتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنی بلانگنگس کے ساتھ. باقی لوگوں کے سامنے ان کا ان کا بیہیویئر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بڑے ہارڈ ہیں, یہ کسی کو پرواہ نہیں کرتے, یہ کسی کو گرا کے آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ اپنی ٹیم کے ساتھ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ اپنی ٹیم سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں, اور پھر انتہائی غیر معمولی قسم کے کام کر جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں کہ یہ اس طرح کی پلاننگ کر کے آگے بڑھتے ہیں, کہ اس طرح اپنی ٹیم لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ قسمت کو بھی بعض اوقات ان کے آگے ہار ماننی پڑتی ہے. یعنی اگر حالات کسی اور کو فیور بھی کر رہے ہوں تو یہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو, یعنی اکیلے نہیں ہوتے نا, تو اس میں بہت سارے لوگوں کی انرجیز ہوتی ہیں, تو پھر یہ بہت ساری انرجیز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. دے کین پیو دیئر وے. چوتھا سٹار جو ہے وہ ان سب سے اس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈائنامکس علیحدہ علیحدہ ہے. تو چوتھا سٹار جس کی ڈائنامکس ان سب سے ڈفرینٹ ہے وہ دیٹ از ایریز. ایریز جو ہے ان کا خوف ان کو کامیابی دلاتا ہے. یہ ہارنے سے اندر ہی اندر ڈرتے ہیں, شو نہیں کرتے, ہوتے بڑے دلیر ہیں لیکن ہارنے سے ڈرتے ہیں. رسک نہیں لیتے, زندگی میں رسک نہیں بھی لیتے اور بڑے بڑے رسک لے بھی لیتے. ہارنے سے ڈرتے ہیں, جب کوئی ایسا موقع ہو کہ یہ رسک جو ہے ان کو لینا ہو تو ذرا ڈرتے ہیں, لیکن جب ان کو ایسا لگے کہ یہ ہار جائیں گے تو پھر یہ بڑی بڑی جو ہے جائنٹ لیپ لگا دیتے ہیں, بڑی ہائی جمپ لگا لیتے ہیں, بعض اوقات آگ سے بھی کھیل جاتے ہیں اور پھر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی کے اوپر آتا ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے, تو یہ ڈر سے آگے چلتے ہیں اور یہ جرت مند لوگ ہوتے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ایریز جو ہیں وہ بہت دلیر اور بڑے بریو لوگ ہیں, اینڈ دے کین میک یور دیئر وے. یہ نہ تھکتے ہیں نہ ہار مانتے ہیں. بعض اوقات یہ ایک سے زیادہ رسک لے لیتے ہیں اور بعض اوقات بالکل رسک نہیں لیتے, تو پھر چیزیں ان کی جو ہے وہ الجھتی بھی ہیں اور سلجھ بھی جاتی ہیں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم ایریز جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ورگو اور ایریز کا آپ نے کچھ سیم بتایا. ورگو جو ہے وہ ان کی تیاری اور عزم اور چیز ہے, اور ایریز کی ڈائنامکس بالکل اور ہیں کہ وہ جب ایک ورگو تو پہلے سے پلان کر کے چلتے ہیں. ایریز کا تو اندر کی جو ان کے فیئرز ہیں وہ ان کو راستہ دیتے ہیں. دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ, یعنی ایک کو روشنی راستہ دکھاتی ہے, ایک کو ڈارکنیس راستہ دکھاتی ہے, تو ڈائنامکس تو دونوں کے ڈفرینٹ ہے.
سر وہ کینسر کا آپ بتا رہے تھے، کینسر کو نیچرلی دیکھا جائے تو وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے اور اسموتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ لک بڑی اچھی ہوتی ہے ان کی لک بہت شاندار ہوتی ہے، اور یہ بالکل ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، آرٹسٹک لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر کیپیسٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن ان کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا، یہ مطلب ایسے سمجھ لیں کہ یہ تھوڑے سے لاؤبالی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو راستے مل جاتے ہیں، مطلب ایسے ہی رینڈم جو ہے وہ کسی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ بیسٹ نکل آتی ہے۔ تو ان کے اوپر اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اور ان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے دیر اسپرچویلٹی، ان کا کنیکشن ود دا گاڈ۔ یہ اللہ کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان میں جو نیچرل اسپرچویلٹی جن سٹارز میں پائی جاتی ہے، ان میں ایک کینسیرین بھی ہے۔ کینسیرین اور ورگو کا اگر دونوں کے آپس میں کیسے تعلقات ہوتے ہیں؟ دیکھیں کینسیرین اور ورگو کے آپس میں ایوریج گڈ کانٹیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب ایلیمنٹری زوڈک کی بات کرتے ہیں تو ایلیمنٹری زوڈک میں ہر ایلیمنٹ علیحدہ علیحدہ بیہیو کرتا ہے، لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ 4 ایلیمنٹ ہیں نا، ارتھ وینڈ فائر واٹر، 3 نیچے کی طرف جاتے ہیں، چوتھا اوپر کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فائر ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، آگ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، پانی مٹی تو رہتی نیچے ہے، ہوا بھی وہ جو ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے، اوپر کی طرف نہیں جاتی۔ تو یہ جو ہے نا یہ ڈائنامکس ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ 12 سٹارز کو دیکھیں ایلیمنٹری زوڈک میں، تو وہ جو آگ کے ہیں وہ علیحدہ بیہیو کر رہے ہوں گے، لیو جیسے فائر، ورگو جو ہے وہ اپنا بیہیو کرتا ہے، کینسیرین اپنا بیہیو کرتا ہے۔ ایک ایک سٹار اللہ نے، میں آپ کو پہلے یہ عرض کروں کہ اللہ نے کسی کو کوئی کمی نہیں دی ہے، لیکن صرف ڈائنامکس ڈفرینٹ دی ہیں۔ اس نے اپنی ڈائنامکس میں رہ کے چلنا ہے۔ اگر مچھلی کا کمپٹیشن کرایا جائے ہوا میں اڑنے کا تو وہ نہیں اڑ سکتی نا، ٹھیک ہے؟ مچھلی اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ رہ کے کام کرتی ہے، پرندے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرتے ہیں، اسی طرح ہر ایک کو اللہ نے اپنی ڈومین دی ہے۔ جب انسان دوسروں کی ڈومین میں جاتا ہے نا تو ناکامی ہوتی ہے، جب تو سارے کام آپ ہی بندہ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر ڈگتا ہے۔ اگر وہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فلائٹ سپورٹ ضروری ہے، ایسی ظاہر سی بات ہے، سپورٹ سب سے بڑی اللہ خود ہے، کیونکہ اللہ پر یقین ہے تو سب کچھ ہے۔ ڈیفینیٹلی اللہ نے آپ کو جو ہے نا صرف ایک تو یقین ہی نہیں دیا، مطلب اللہ نے قرآن پاک میں جو کہا ہوا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، روح اللہ کی ہے، امر الہی ہے آپ کے اندر۔ تو آپ کو اگر اپنے آپ کو سمجھ نہیں آتا، یہی تو رسول اللہ نے کہا تھا مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ اپنے اندر کو پہچانے نا، اپنے آپ کو پہچانے۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے، تیری شفا بھی تیرے اندر ہے، تو سمجھتا تیرا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک پورا جہان ہے، اپنے جہان کو سمجھے نا۔ یہی تو کہا تھا قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ۔ یہی تو کہا تھا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ if you are connected to the God، دنیا آپ کی ہے، آپ کے سامنے تو سارے راستے کھلے، لیکن صرف ایک ہی چیز ہے نا کہ اپنی کنیکٹیویٹی۔ یہ لائٹ اس وقت جلے گی جب یہ اس جو ہے میٹر سے، اس کنیکشن سے جڑی ہوگی، نہیں جڑی ہوگی تو نہیں چلے گی۔ سملر ود دا گاڈ، سملر ود ہیومینٹی، اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو روشنی ملتی رہے گی۔ واللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے زمین اور آسمان کا نور، راستہ روشنی اللہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہاں سے ملے گا اگر آپ اسے جڑے ہوئے نہیں ہیں؟ یہ جتنے ہمارے یہاں ہماری فیلڈ میں بہت رولا ہوتا ہے کہ جی 60 ہو گئی، جی ٹائیا ہو گیا، جی فلان ہو گیا، جی یہ ککھ نہیں آپ کا کر سکتا ہے if you are connected to the God۔ جادو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا if you are connected to the God۔ آپ کو میری بھی ضرورت نہیں ہے if you are connected to the God۔ تو جب انسان اپنے مالک سے نہیں جڑتا تو پھر ہماری ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں کہ دس از دا وے آؤٹ، ورنہ ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے رب سے جڑ جائیں، ہماری تو جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہی ختم ہو جائے گی، اینڈ دس از دا فیکٹ۔ بالکل صحیح ہے، اللہ پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں گے تو آپ کے راستے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ اپنے یقین کو پختہ کریں۔ بہت شکریہ۔ سلام پاکستان۔